الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ۔ جی ہاں، تھمبنیل کے ذریعے سے آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ جی ہاں، ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بھی بڑا انفارمیشن سے بھرا ہوا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے یا دیگر کئی چیزوں کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق سننے کا عموماً جو ہے وہ ہمیں موقع نہیں ملتا ہوگا، ہمیں کہیں سننے کو نہیں ملتے، جبکہ جس طرح دیگر ہر فرد کے حقوق ہیں اور ان حقوق کی ایک اہمیت ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو آج ہم نے اسی لیے اس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ ان چیزوں سے آگاہی حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تحریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں۔ تو اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم حقوق کی ادائیگی کریں، جس کا جو حق بنتا ہے، اللہ نے جس کو جو حق دیا ہے ہم اس کا حق ادا کریں، کیونکہ حق کھانے والا ہی ظالم ہوتا ہے اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم حقوق کی ادائیگی کریں گے تو بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے، اور اگر اولاد کے حقوق ادا کریں گے اور قرآن و حدیث میں ہمیں جو اس حوالے سے رہنمائی اور گائیڈ لائن ملی ہے ان کو فالو کریں گے تو اس کی برکت سے ہماری اولاد ایسی تربیت یافتہ بنے گی اللہ کے کرم سے کہ وہ اولاد خود کو بھی جہنم سے بچانے والی ہوگی، بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک اچھی مثال ثابت ہوگی۔ تو چلتے ہیں ہم اولاد کے حقوق کی طرف۔ یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیں کہ اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے پر کب لازم ہو جاتے ہیں؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ جیسے اولاد بالغ ہو گئی، اس سے پہلے؟ کب؟ اولاد کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی؟ اس سے پہلے؟ کب؟ جب ماں کے پیٹ میں اولاد آ گئی؟ نہیں، اس سے بھی پہلے۔ کب؟ جیسے شادی ہوئی؟ نہیں، اس سے بھی پہلے۔ جی ہاں، واقعی اس سے بھی پہلے حقوق جاری ہو جاتے ہیں اولاد کے۔ وہ کون سے؟ اولاد کے حق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ کسی نیک خاتون کے ساتھ کسی اچھے خاندان میں وہ رشتہ کرے، کیونکہ خاندان کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ خاندان کا اثر جو ہے اور عورت کے اخلاق کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا پہلا حق یہ ہے کہ بندہ خاندان اور عورت کی سلیکشن جو ہے وہ اچھی کرے۔ اب اچھا خاندان وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال و زر ہو وہ زیادہ عزت والا خاندان ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی ہاں معیار جو ہے اچھائی کا وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ کہ ہم دینداری کو دیکھیں، اس کے حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ ہے، چند آپ کے گوش گزار بھی کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجوہات ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس کا جو ہے وہ حسب و نسب ہوتا ہے، 2 اس کا مال، تیسرا اس کا حسن و جمال، نمبر 4 پہ اس کی دینداری۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تمہیں چاہیے کہ تم دیندار کے لیے حصول کرو، جو عورت دیندار ہے اس کو سلیکٹ کرو، مالدار کو نہیں، حسن والوں کو صرف نہیں، حسب و نسب ہی نہیں، بلکہ دینداری سب سے بڑی چیز ہے۔ مزید حدیث پاک سنیے گا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ عورت اطاعت کرتی ہے، اسے دیکھے تو خوش کر دے،
اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کے پیچھے کوئی خیانت کی مرتکب نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا بہترین استعمال کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نیک اور صالح عورت جو ہے وہ دنیا کے مال و متاع سے، اس کے مال و دولت میں سے افضل ترین چیز ہے۔ کون؟ نیک عورت۔ لہٰذا اولاد کے حقوق میں سے بھی یہ ہے کہ ہم ایک نیک عورت سے نکاح کریں۔ پھر نکاح کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، مال و زر کا حصول نہیں، اس میں لذت نفس مراد نہ ہو، بلکہ اس میں بھی ہماری نیت اگر اچھی ہوگی، صلہ رحمی کی ہوگی، اور اپنے پارسائی کے لیے ہم نکاح کریں گے کہ اپنے آپ کو میں گناہوں سے بچا سکوں، تو اس کی برکات ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک بڑی غور سے سننے والی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، یعنی اس کی ذلت کو بڑھا دے گا، اور جس نے عورت سے اس کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کر دے گا، اور جس نے عورت کے حسب و نسب یعنی خاندانی بڑھائی کی بنا پر اسے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا، اور جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے یا صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو ہماری نیت اچھی ہونی بھی ضروری ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ دیندار لوگوں میں، یعنی اس عورت کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان جو ہے، ان کے افعال و کردار بھی اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ عورت اکثر و بیشتر اپنے خاندان کے مطابق ہی بچوں کو جنم دیتی ہے، یعنی عورت کے بچوں کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اس کے خاندان کے مطابق آتی ہیں، تو لہٰذا خاندان کی سلیکشن کو بھی دیکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اس پر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، کنز الاموال کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو کہ عورتیں اپنے ہی بہن بھائیوں سے مشابہ بچے پیدا کرتی ہے، یعنی عورت اپنے بہن بھائیوں کے مشابہ ہی بچے پیدا کرے گی، لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس کا خاندان اور بقیہ افراد کا کیا سلسلہ ہے، تو یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی بھی بہتر سلیکشن ہو۔ اولاد کے حقوق میں سے اگلا حق یہ ہے کہ جب 7 دن کی ہو جائے اولاد تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ عقیقہ کیا جائے، اولاد کا عقیقہ کیا جائے، بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گویا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے 2 قربانیاں کریں آپ، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کی طرف سے 1 قربانی کریں۔ اور روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا تو وہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اگرچہ عقیقہ کرنا فرض و واجب نہیں ہے، سنت ہے، اولاد کے حقوق میں سے یہ چیز ہے، لیکن یہ وجوبی حقوق میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پہ محرومی بڑی ہے کہ بندہ اولاد کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اب عقیقے کے لیے حکم کیا ہے؟ حدیث پاک میں 7ویں دن کا فرمایا گیا کہ اس کو 7ویں دن کر لیں، 7ویں میں نہیں کر سکے آپ 21ویں دن میں چلے جائیں، 21ویں دن اس کا عقیقہ کر لیں۔ اور اس عقیقے کے جو جانور ہے اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے قربانی کے جانور میں ہم دیکھتے ہیں نا، عیب سے پاک ہونا چاہیے، 1 سال اس کی عمر ہو، اگر بکری ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے تو 1 سال ہو۔ بھیڑ میں یہ ہے کہ جو ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 6 ماہ کا اگر ایسا ہے، دمبا وغیرہ 6 ماہ کا ہے لیکن صحت اتنی ہے کہ وہ 1 سال کا لگتا ہے، تب بھی وہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں عقیقے کے جانور میں بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے گوشت کو ہم غریبوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، ان کو پکا کے کھلا بھی سکتے ہیں،
خاندان والوں کو بلا کے ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کے طور پہ بھی یہ چیزیں پکا کے ان کو کھلائی جا سکتی ہیں، تو یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پہ حق یہ ہے کہ اس عقیقے کے جانور کی جو ہے نا ایک ران دائی کو دی جائے شکرانے کے طور پہ، یعنی جس دائی کے ذریعے سے ڈلیوری ہوئی ہے اس دائی کو شکرانے کے طور پر اس عقیقے کے جانور کی ایک ران دی جائے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ بچے کے سر کے بال منڈوائے، بچے کے سر کے بال منڈوائے جو جاتے ہیں، جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں جھنڈ لہاونی، تو یہ جو ہے یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ پھر ان بالوں کا کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان بالوں کو آپ تولیں اور اس کی مقدار کے مطابق جتنا وزن ہے بالوں کو اتنی مقدار کی چاندی کو اولاد کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ اگر آپ اولاد کی طرف سے یہ صدقہ کریں گے تو اللہ کے کرم سے اس اولاد کی جو ہے نا وہ بلائیں اس سے بھی دور ہوں گی، اس بچے سے بلائیں دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ سر منڈانے کے بعد اس کے سر پر زعفران کو ملا جائے۔ حدیث پاک میں یہ موجود ہے مفہوم کہ بعض صحابیات اس کو بیان کرتی ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی طرف سے قربانی کی جاتی تھی، پھر اس قربانی کے جانور کا جو ہے خون وہ بچے کے سر پہ ملا جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ بچے کے اس قربانی کے جانور کے خون کو بچے کے سر پہ ملا جائے، بلکہ اسلام میں یہ ترغیب تھی کہ زعفران لیا جاتا تھا اور زعفران جو ہے وہ بچے کے سر پہ ملا جاتا تھا۔ آگے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے نمبر 8 پہ کہ نام رکھے، بچے کا نام رکھنا، یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں جو ہماری رہنمائی کی گئی وہ کچے بچے کے بارے میں بھی کی گئی کہ جو بچہ جو ہے وہ اسقاط حمل ہو گیا، جو ہے بچہ جو مدت سے پہلے ہی پیدا ہو گیا اور فوت شدہ بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی نام رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ اگر اس کا نام نہ رکھا گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ میرے ماں باپ نے میرا کوئی نام ہی نہیں رکھا، ان کا بھی نام رکھنا چاہیے۔ اور اس سے ہٹ کے اللہ آپ کے بچوں کی عمر دراز کرے۔ بچے کی جب 7 دن عمر ہو جائے تو سنت یہ ہے کہ اس کا اس دن نام رکھا جائے۔ اور نام میں یہ ہے، اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ نام اچھا ہونا چاہیے، برا نام نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اولاد کو پہلا تحفہ جو ان کے والد کی طرف سے ملتا ہے، یعنی والد جو پہلا تحفہ اولاد کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نام ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے، برے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور برے ناموں کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے، جی ہاں، برے ناموں کا اولاد کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور نام برا ہوگا تو اس کا اثر بھی ظاہری بات ہے برا ہی ہوگا۔ اور باقاعدہ سائنس نے بھی اس چیز کو پروو کیا، اور سائنس میں اس کے لیے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے نومینیٹو ڈٹرمنزم، یعنی کہ اگر بچے کا نام اچھا ہوگا اس نام کی وجہ سے بچے کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کی کانفیڈنس لیول کے اوپر بھی بچے کے نام کا اثر پڑتا ہے۔ اب خود غور کریں، اگر کسی کا نام یزید ہو، شمر ہو، تو وہ شخصیت اب اس کو کیسے کہیں، تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس نام کا؟ یہ نام ہی گالی بن گیا ہے نا، تو یہ نام لینے میں ہی اس کو لگے گا کہ مجھے گالی دی جا رہی۔ نام اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، صرف یونیک کی کوشش نہ کریں کہ نام بڑا نکھرا ہو، ہمارے پورے علاقے میں ایسا کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے، نہیں، صرف یہ کوشش نہ کریں، بلکہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پہ بچوں کے نام رکھیں، صحابہ کرام کے نام پہ بچوں کے، اولیاء کے نام پہ، تاکہ بچے اس نسبت پہ بھی فخر کریں کہ ہمارا نام کس نام پہ رکھا گیا ہے۔ بعض ایسے نام رکھے ہوتے ہیں صرف یونیک دیکھتے ہیں ہم، لیکن جب اس کو پوچھنے، کئی لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ اس نام بتا دے، اس نام کا مطلب بیان کر دیں، اور نام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ ایسا نام پوچھ رہے ہوتے ہیں، مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا اس کا، نہ عربی میں اس کا کوئی مطلب بن رہا ہے، نہ انگلش میں کوئی اس کا میننگز بن رہے ہیں، نہ اس کے جناب اردو میں ہے، نہ فارسی میں ہے، یعنی کہ وہ بے معنی الفاظ بھی تو ہوتے ہی ہیں نا جس کا معنی کوئی نہیں ہوتا۔
تو ایسے نام رکھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نام ایسے ہوتے ہیں جو ناؤن کی کیٹیگری میں نہیں آتے، یعنی وہ نام بن ہی نہیں سکتے. جیسے کہ ایک بچی کا نام رکھا گیا انعمتا. اب پوچھا گیا بھئی یہ نام کیوں رکھا، کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا، سورۃ فاتحہ کے اندر ہے نا انعمت علیہم، تو انعمتا کو دیکھ کے ہم نے نام لکھ دیا. حالانکہ جو گرامر کو جاننے والے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے والے ہیں، عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ انعمتا ناؤن نہیں ہے، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، تو یہ اس کو ناؤن کے طور پہ رکھا جا رہا ہے. تو بہرحال نام اچھے ہونے چاہیے. اور ایک آپ کو بہت اچھا نام بتاؤں، بے حد اچھا نام، اور اس کے بڑے فضائل ہیں. جی ہاں، بہت پیارا نام یہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا میرے نام سے برکت لینے کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے، تو وہ شخص یعنی وہ والدین اور وہ بچہ جنت میں جائیں گے. دیکھیں کیسا نام ہے، یعنی نام رکھنے پہ بچے پہ بھی برکات تو ملیں گی، ماں باپ بھی جنت میں جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں. جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں محمد نام رکھنے کی کیا برکات ہیں. حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ کوئی محمد یا احمد نام کا شخص ہوگا، اس جگہ پہ روز 2 بار برکت نازل ہوگی. جس دسترخوان پہ محمد یا احمد نام کا کوئی شخص ہوگا، اس جگہ پہ روزانہ 2 مرتبہ رحمت نازل ہوگی. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ روز قیامت 2 لوگ ہوں گے جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ. جب وہ سنیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مولا ہمارا تو کوئی ایسا عمل تھا نہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جاتا، تو کس وجہ سے ہمیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے. تو کیونکہ ان 2 افراد میں سے ایک کا نام محمد ہوگا اور ایک کا نام احمد ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی نام کی برکت سے ان کی بخشش فرما دے گا. ہاں، اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے، آپ اپنے بچوں کا نام، جیسے اعلیٰ حضرت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز تھا کہ آپ کے خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا آپ اس کا نام محمد یا احمد ہی رکھتے، بلانے کے لیے ساتھ کوئی اور لفظ بنا لیں. یعنی کہ نام اصل میں محمد رکھ لیا یا احمد رکھ لیا، ساتھ کچھ لفظ آپ بڑھا لیں، محمد حسن رکھ دیں، محمد حسین رکھ دیں، احمد حسن رکھ لیں، اس طرح. اور یعنی کہ محمد نام بھی ہو، احمد بھی ہو، اور اس کے ساتھ آپ بلانے کے لیے اور بھی رکھ لیں. کیونکہ اس چیز کا لحاظ بھی تو رکھنا ہوگا کہ اگر بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو پھر اس نام کی عزت کو بھی برقرار رکھنا ہے نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا نام محمد تھا اور لوگ اس کو برا کہہ رہے تھے اس کے کریکٹر کی وجہ سے. تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ اب تمہارا نام یہ نہیں ہوگا، نام تبدیل کر دیا اس کا. اور پھر اس کے قبیلے میں بھی خط بھیجا کہ آپ اس کا نام یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے نام کی وجہ سے لوگ لفظ محمد کو گالی دے رہے ہیں. جی ہاں، نام اگر رکھا ہے تو اس کی عزت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بچوں کے بقیہ حقوق کو بھی ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے.